وہ خیالوں میں کھوئی گمسم اپنی کھڑکی میں کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج تو فضا میں بھی اداسی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے کہ اچانک اس کی نظر ایک بچے پہ پڑی اور وہ چونک گئی۔ بچہ؟ شام کے اس پہر قبرستان میں کھیلتا ہوا یہ بچہ؟ وہ خود سے جیسے سوال کر رہی تھی کہ اس کا یہ وہم ہے یا حقیقت۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ پورے گاؤں میں آج ایک بھی بچہ نہیں تھا۔ پھر یہ کون ہے؟ اور شام کے اس پہر بچہ تو کیا، کوئی بڑا بھی اس قبرستان کا رخ نہیں کرتا۔ اب وہ حیران اور پریشان تھی، کیونکہ بچہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو چکا تھا۔ رات چھانے لگی اور ٹھنڈ بڑھنے لگی۔ وہ سونے کے لیے بستر پر جا چکی تھی، مگر خیالوں میں گم کہ وہ حقیقت تھی یا اس کا وہم۔ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح ایک مصروف دن تھا۔ وہ تمام وقت اپنی پیکنگ میں مصروف رہی، کیونکہ جلد ہی وہ لوگ بھی گاؤں چھوڑ کر باقی لوگوں کی طرح جانے والے تھے۔ اس مصروفیت میں دن ڈھلنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور شام آ پہنچی۔ وہ پھر سے کھڑکی میں کھڑی اسی طرف دیکھ رہی تھی کہ اسے وہی بچہ دکھائی دیا۔ یہ تو وہی بچہ ہے جسے کل بھی میں نے دیکھا تھا۔ یعنی یہ میرا وہم نہیں تھا، وہ سچ میں ایک بچہ ہے۔ انہی سوچوں میں گم بچہ پھر سے اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اب تو اینی کو یقین آ گیا تھا کہ وہاں ایک بچہ ہے، مگر کون ہے وہ؟ جبکہ سب لوگ گاؤں چھوڑ کے جا چکے ہیں، تو آخر کون ہے یہ بچہ؟ اور شام کو ہی کیوں آتا ہے؟ اینی نے ٹھان لی کہ کل وہ قبرستان ضرور جائے گی اور پتہ لگائے گی کہ اصل میں ماجرا کیا ہے۔ یہ تیسری شام تھی، ان کی تیاری مکمل تھی اور اگلے ہی روز وہ لوگ بھی گاؤں چھوڑ کر جانے والے تھے۔ مگر روز کی طرح اینی آج کھڑکی میں نہیں کھڑی تھی، بلکہ ہاتھ میں لالٹین لیے قبرستان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، وہ اپنے قدموں کی آہٹ سن سکتی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی وہاں موجود ہے۔ اینی نے جو مڑ کے دیکھا تو وہ چونک گئی۔ حیرانی کے بجائے وہ خوف کے مارے پلک بھی نہ جھپکا سکی۔ ایسا منظر اس کے خیالوں سے گزرا نہ کسی نے تصور کیا ہوگا۔ وہاں ایک نہیں بلکہ بہت سے بچے موجود تھے۔ یہ سب تو جانے پہچانے چہرے ہیں، اینی نے خود کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، مگر یہ سب تو یوبامی کے قہر کا شکار ہونے والے بچے تھے، جن کی لاشیں درخت سے لٹکی پائی گئی تھیں۔ اب وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ تو نہ اس کا وہم تھا اور نہ یہ بچے زندہ تھے۔ سب کے سب بچے اینی کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ اینی نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ جو ہی اینی پلٹی کہ گھر کو لوٹ سکے تو اس کے جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ پلٹنا کیا تھا، قیامت تھی۔ اس کے سامنے وہی بھیانک چہرہ موجود تھا جس کے خوف سے گاؤں خالی ہو چکا تھا۔ یہ میرے کالج کے زمانے کی بات ہے۔ ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا جنگل تھا، جس کے دوسری طرف ایک پرانا قبرستان تھا، جس کے بارے میں بہت سے قصے کہانیاں مشہور تھے۔ میں کیونکہ بچپن سے ہی ایسی باتوں کا شوقین تھا، تو میں ہمیشہ اس قبرستان میں جانے کے بارے میں سوچا کرتا تھا۔ آج جمعے کا روز تھا اور ہمیشہ کی طرح پورے گاؤں میں چھٹی تھی۔ والد صاحب معمول کے مطابق نمبردار صاحب کے ڈیرے پہ جانے لگے تو میں بھی ساتھ ہو لیا۔ نومبر کا مہینہ، ٹھنڈ کی آمد تھی، وہ ایک خوشگوار دن تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم ڈیرے پر پہنچ گئے، جہاں نمبردار صاحب کے علاوہ اور بھی گاؤں کے بڑے بزرگ موجود تھے۔ میں احمد کے ساتھ بیٹھ گیا، جو میرا کلاس فیلو بھی تھا اور دوست بھی۔ واقعہ یوں ہوا کہ نمبردار صاحب کہنے لگے، عرصہ دراز کی بات ہے جب جنگل کے اس پار بھی ایک گاؤں تھا، مسیح پور۔ مسیح پور کی آبادی کم ہی تھی اور تقریباً تمام گھر عیسائیوں کے تھے۔ جنگل کے کنارے انہوں نے ایک قبرستان بنا رکھا تھا، جس میں وہ اپنی لاشوں کی تدفین کرتے۔ ایک رات گاؤں کا عامل چلے کی غرض سے قبرستان گیا اور چلے کی پہلی رات ہی وہ جان گیا وہاں ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ عامل بہت خوش ہوا کہ اب وہ اس چڑیل کو قابو کر کے
اپنے مقاصد کی تکمیل میں کامیاب ہو جائے گا، لہٰذا اس نے حصار باندھا اور چلنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف یوبامی، جو کہ اپنے بچے کے ساتھ قبرستان میں آباد تھی، جان گئی کہ عامل اسے اپنے قابو میں کرنے کے لیے چلہ کاٹ رہا ہے۔ یوبامی نے عامل کو ڈرا کے بھگانے کی کوشش شروع کر دی، مگر عامل اپنا مقصد حاصل کیے بغیر کہاں بھاگنے والا تھا۔ جب یوبامی نے دیکھا کہ بات نہیں بن رہی تو وہ ڈٹ کے عامل کے سامنے آ گئی۔ کیا چاہتے ہو تم، اور کیوں مجھے اور میرے بچے کو پریشان کر رہے ہو؟ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ یوبامی کے منہ سے جیسے آگ برس رہی تھی۔ عامل یہ سارا منظر دیکھ کر خاموش رہا اور چلہ جاری رکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا چلہ مکمل ہونے تک وہ یوبامی کو اپنے قابو میں کر لے گا، پھر جیسا وہ چاہے گا ویسے ہی ہوگا۔ مگر یوبامی کسی طور بھی اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ آج چلے کا آخری روز تھا۔ اگر عامل آج ناکام رہا تو یوبامی اسے مار ڈالے گی۔ عامل نے یوبامی کے بچے کو آسان شکار جانا اور اسے اپنے قابو میں کر لیا۔ اب تو یوبامی بے بس تھی۔ عامل نے اسے دھمکایا کہ اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ بچے کو قتل کر دے گا۔ اب تو یوبامی کسی طرح بھی اپنے بچے کو بچانا چاہتی تھی، مگر وہ کسی بھی صورت خود کو عامل کے حوالے کرنے کو تیار نہ تھی۔ جب عامل نے دیکھا کہ بات کسی طور بھی نہیں بن رہی تو اس نے یوبامی کے بچے کو قتل کر دیا۔ یوبامی جیسے پاگل ہو گئی۔ اس رات دل دہلا دینے والی چیخوں کی آوازیں پورے گاؤں نے سنی، مگر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ معلوم کر پائے کون چیخ رہا ہے۔ عامل یوبامی کو اس قدر غصے میں دیکھ کر گھبرا گیا اور بھاگنے کے لیے حصار سے باہر نکل آیا۔ پھر کیا تھا، یوبامی نے اسے مار ڈالا۔ اگلے روز عامل کی لاش ایک درخت سے لٹکی پائی گئی۔ خون کے قطرے ابھی تک ٹپک رہے تھے اور خون خوار کوے نوچ نوچ کے اس کا گوشت کھا رہے تھے۔ خبر گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور ہر کوئی سہم گیا۔ اس کے بعد کسی نے قبرستان کا رخ نہ کیا، مگر رونے کی آوازیں ہر رات قبرستان سے آتی اور پورے گاؤں میں خوف کی لہر پھیل جاتی۔ 40 روز گزر چکے تھے۔ اب تو یہ معمول بن چکا تھا۔ گاؤں والے شام سے پہلے گھروں کو لوٹ جاتے اور پھر کوئی باہر نکلنے کی جرت نہیں کرتا۔ ہر رات وہی چیخیں، وہی رونے کی آوازیں، اور دن میں ان خون خوار کووں کا جھنڈ جو پہلے تو گاؤں میں کبھی دکھائی نہیں دیا۔ لوگ بھی پریشان تھے اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ضرور عامل کی کسی غلطی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ آج 41واں روز تھا۔ سب اپنے اپنے معمول کے مطابق کام کاج میں مصروف تھے کہ اچانک آسمان پہ کالی گھٹائیں چھانے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ پھر تیز ہوا کا بگولا اٹھا اور آسمان پہ کووں کا جھنڈ شور مچانے لگا۔ شور اس قدر تھا کہ کچھ بھی سن پانا ممکن نہ تھا۔ لوگ گھبرا گئے، مگر یہ سب تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو گیا۔ ہر کوئی پریشان تھا اور جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے، اور اتنے میں شور مچ گیا۔ ہیری، 9 سال کا بچہ جو اس سب کے دوران گھر کی چھت پہ کھیل رہا تھا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ اب تو گاؤں والوں کی پریشانی کی انتہا نہ رہی اور سب اپنے کام کاج چھوڑ کر لگے ہیری کو ڈھونڈنے، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ شام ہو گئی اور سب اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ رات کا وہی تیسرا پہر، اور سب کو چیخوں کا انتظار تھا کہ اس رات منظر بدل گیا۔ چیخوں کے بجائے کہے فضاؤں میں بلند ہو رہے تھے اور وہی کووں کا شور۔ لگ رہا تھا گویا آج کوئی جشن منایا جا رہا ہو۔ صبح ہوئی تو سب گاؤں والے مل کر قبرستان کی طرف بڑھے اور ان کی آنکھیں منظر دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئیں۔